کہ صدیق اسے کہا جاتا ہے جس میں 3 باتیں پائی جائیں، جس میں 3 باتیں پائی جائیں اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر کہ زبان کا سچا ہو، دوسرے نمبر پر دل کا سچا ہو، اور تیسرے نمبر پر عمل کا سچا ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضرت ابو بکر کی شان ہے، آپ دل کے بھی سچے تھے، زبان کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی سچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت کا نام ہے کہ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تیری کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، بتا۔ یہ فرماتے النظر الی وجہک یا رسول اللہ، ابو بکر کی یہی تمنا ہے کملی والے آپ کا چہرہ ہو، میری نظر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی محبت کے فیکٹر ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے، حق لے کر آنے والے مصطفیٰ ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ آپ نے اپنے بچپن کا ذکر چھیڑ دیا، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میری عمر تقریباً 4 برس سے تھوڑی زیادہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اٹھایا اور بت خانہ میں لے گئے، اور ان بتوں میں ایک بہت خوبصورت حسین بت بنا ہوا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ اس بت کو کر سجدہ، اور خود بت خانہ سے نکل گئے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے میرے ساتھیوں، میں نے کہا اے بت اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے کچھ کھلا۔ وہ کیا سن سکتا تھا، مٹی کا تھا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ایک پتھر اٹھایا اور میں نے کہا اگر تو خدا ہے اپنے آپ کو بچا لے۔ میں نے وہ پتھر مارا اس بت کو، جب پتھر مارا تو وہ ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹا تو اتنے میں میرے والد محترم تشریف لے آئے۔ جب میرے والد صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کا برا حال ہو چکا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور مجھے اٹھایا، میری ماں کے پاس لے گئے۔ سارا واقعہ میری ماں سے جب انہوں نے فرمایا تو میری ماں کہنے لگی کہ ابو بکر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا غیبی آواز آئی تھی، اے اللہ کی پیاری لونڈی تجھے مبارک ہو، یہ ابو بکر کوئی عام نہیں ہے، اس کا آسمان پہ نام صدیق ہے، اور آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا یہ ساتھی ہوگا۔ اتنا ابو بکر صدیق نے بات کی تو وہی نازل ہو گئی۔ حضرت جبریل امین آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ پاک سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو ابو بکر نے بات کہی ہے اس کی تصدیق میں رب کرتا۔ سبحان اللہ، کہ ابو بکر نے سچ فرمایا ہے۔ یہی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ مصطفیٰ کے بندے کیسے ہیں؟ حضور کا پیار تو پہلے سے ہی تھا، حضور کے ساتھ تو پہلے سے ہی محبت تھی، حضور کے ساتھ تو پہلے سے ہی دوستی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے، رات کا وقت ہو گیا، وہاں جب لیٹتے ہیں آنکھ لگتی ہے تو خواب آتا ہے کہ
کہ آسمان سے چاند اتر کے میری گود میں آ گیا ہے. سبحان اللہ. آسمان سے چاند اتر کے میری گود میں آ گیا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خواب دیکھا تو ایک راہب کو تلاش کیا, اس کے پاس چلے گئے, کہنے لگے مجھے خواب تو آیا ہے بڑا حسین, لیکن اس کی تعبیر کر. وہ پوچھتا ہے کیا خواب ہے؟ فرماتے ہیں خواب یہ ہے کہ آسمان سے چاند اتر کے میری گود میں آ گیا. اس راہب نے کہا کہ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کس جگہ کا رہنے والا ہے. آپ نے فرمایا میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں. وہ کہنے لگا کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ آپ فرمایا قریش جو قبیلہ ہے اس سے میرا تعلق ہے. تو وہ کہنے لگا بیٹا پھر تجھے مبارک ہو, پھر تجھے مبارک ہو, یہ خواب بڑا ہی مبارک خواب ہے کہ آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں گے, تو ان کی زندگی میں ان کا ساتھی ہوگا اور ان کے وصال کے بعد ان کا خلیفہ بن جائے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر آپ فرماتے ہیں جب میں تجارت سے واپس مکہ معظمہ میں آتا ہوں تو مجھے خبر ملی کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس آ گیا. آج میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ویسے تو آپ کا مکھ اتنا ہنسی ہے, ویسے تو آپ سونے اتنے ہیں, کوئی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کملی والے پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا پھر کوئی دلیل دکھائیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے وہی دلیل کافی ہے جو شام میں تو نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کے میری گود میں آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے چوما اور قدموں پہ ہاتھ لگایا, حضور کے قدموں کا بوسہ لیا اور فرمایا کملی والے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. اب جو محبت تھی وہ دل میں اور اتر آئی, عشق نے اور آگ لگا دی. پھر کیسا عشق کیا اس یار غار منظار مصطفیٰ نے, کیسا عشق کیا اس حضور کے غار کے ساتھی نے, حضور کے منظار کے ساتھی نے, کہ ایک دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ہاتھ اٹھا دیے, صحابہ نے دیکھا تو ذہن میں بات آئی, پتہ نہیں حضور کیا دعا کرنا چاہتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ مولا ابو بکر جس طرح اس دنیا میں میرے ساتھ رہتا ہے میں چاہتا ہوں کل قیامت کا روز ہو صدیق میرے ساتھ ہی ہو. سبحان اللہ. اللہ ونی. تو کیا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے ابھی حضور نے ہاتھ مبارکی نہیں پھیرا ہے وہی نازل ہو گئی. جبریل امین آ گئے, یا رسول اللہ رب تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے. ابو بکر جس طرح اس دنیا میں آپ کا ساتھی ہے کل قیامت کا روز ہوگا یہ آپ کے ہی ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں, حضرت امی جی عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم جب ایمان لائے تو گھر میں جتنا بھی مال پڑا تھا, جتنی بھی رقم پڑی تھی, ساری اٹھائی حضور کے پاس لے گئے اور فرماتے پیارے حبیب یہ مال میرا نہیں ہے آپ کا ہے. سبحان اللہ. وہ سارا مال حضور کو عطا فرمایا. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی نے بھی نہیں دیا ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ
جو کچھ لے کر آیا ہے میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا ہے. ایک میرا صدیق رہتا ہے, ایک میرا صدیق رہتا ہے. فرمایا اس کا میں بدلہ نہیں دے سکا ہوں, قیامت کا روز ہوگا میں صدیق کے ہاتھ سے پکڑ کے رب سے بدلہ لے کر دے دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق وہ شان والے, وہ عظمت والے صحابی ہیں کہ جب بھی حضور کچھ مانگتے تو یہ سارے صحابہ میں سے بڑھ جاتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں سوچا کرتا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی حضور کچھ مانگتے ہیں ابو بکر بڑھ جاتا ہے, ابو بکر بازی لے جاتا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ میرے دل میں یہ بات آتی رہتی تھی اور میں سوچتا تھا کبھی ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا, لیکن مجھے شان حضرت صدیق اکبر کی اس دن پتہ چلی جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو کیا ہوا کہ صحابہ رسول جو کچھ تھا لے کر حضور کے پاس آنا شروع ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے جب میں رستے میں گیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کیا اے عمر آج تیرے پاس مال زیادہ ہے تو ابو بکر سے بڑھ جائے گا. آپ فرماتے میں گھر گیا میں نے آدھا مال اٹھایا حضور کی بارگاہ میں لے آیا. اب کیا ہوا جب صحابہ مال لے کر آ چکے تھے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو نے کتنا لایا ہے, تو نے کتنا لایا ہے, تو نے کتنا لایا ہے. سب کس سے پوچھتے گئے. جب میری باری آئی فرمایا اے عمر تو نے کیا لایا ہے؟ عرض کہتا ہے یا رسول اللہ آدھا مال کا چھوڑ آیا ہوں, آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں میری قید تبدیل ہو گئی, میری دنیا ہی بدل گئی. جب ابو بکر کی باری آتی ہے مصطفیٰ سوال ہی تبدیل فرما دیتے ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, اٹھاؤ حدیث سے. ابو بکر جب مال لینے گئے تھے نا سارا مال اٹھا لیا اور دیواروں پہ ہاتھ مارتے کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے, کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, اور انہوں نے جو جواب دیا صحابہ سن کے حیران ہو گئے. اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کا ایمان روشن ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ 1.25 لاکھ میں اعلان فرمایا. وہ کیا تھا؟ میرے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ جو بھی مال لاتا ہے میں اس کا سمجھ کر خرچ کرتا ہوں, لیکن واحد ابو بکر کی ذات ہے اس کا مال میں اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتا ہوں. ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے نا, وہ فرماتے ہیں کہ دن حضور امام الانبیاء منبر پر تشریف فرما, میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو نمازی کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا, اور جو غنی ہوگا سخی ہوگا سخاوت کرے گا اسے صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا. اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑے گا اسے جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت ہے جسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں امید کرتا ہوں ابو بکر تیرے ساتھ ہے, تجھے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے صرف حضور نے محبت ہی نہیں کی, انہوں نے حضور سے محبت کی, حضور نے ان سے محبت کی, اور عرش والے خدا نے بھی ان سے پیار کیا. میرے ذہن پہ وہ حدیث دستک دیتی ہے, ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے گا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. حضور بلاتے ہیں حضرت ابو بکر کو,
ابو بکر قریب ہے۔ حضرت ابو بکر جب قریب ہوتے ہیں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی انگوٹھی مبارک اتارتے ہیں، انہیں دیتے ہیں، اے ابو بکر میں چاہتا ہوں اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لا۔ اب حضرت ابو بکر رسول اللہ کی انگوٹھی مبارک کو پکڑ کر جب جانے لگے، رستے میں ذہن میں خیال آیا کہ میں تو حضور سے عشق کرتا ہوں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا نام ہو، اس کے حبیب کا نام اس سے جدا ہو جائے۔ یہ گئے، انہوں نے کلمہ شریف پورا ہی لکھوا دیا، اب آنے لگے، رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا او جبریل، جی رب جلیل جلدی زمین پہ اتر، ابو بکر کے پاکٹ سے گٹھی نکال لے، اوپر ابو بکر بھی لکھ دے۔ اب آئے حضرت جبریل امین، انگوٹھی مبارک نکالی، اوپر ابو بکر لکھ دیا، انگوٹھی ڈال دی پاکٹ میں۔ اب آپ کو کیا خبر تھی؟ حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر آ گئے ہو؟ یا رسول اللہ لکھوا کے بھی آ گیا ہوں۔ وہ انگوٹھی جب پیش کی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، فرمایا اے ابو بکر تو نے کیا کیا ہے؟ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ رب کا نام ہو، اس کے حبیب کا نام اس سے جدا ہو، اس لیے میں نے پورا کلمہ لکھوا دیا ہے۔ حضور نے غور کیا اور فرمایا ابو بکر اپنا نام بھی لکھوا دیا ہے۔ ایسے ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے اپنا تو نام نہیں لکھوایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وحی نازل ہو گئی، جبریل امین آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں ابو بکر نے میں خدا کے نام سے میرے حبیب کے نام کو جدا کرنا برداشت نہیں کیا ہے۔ پیارے حبیب میں نے آپ کے نام کے ساتھ آپ کے یار ابو بکر کے نام کو جدا کرنا برداشت نہیں کیا۔ یہ ابو بکر انہوں نے نہیں لکھوایا، میں خدا نے لکھوایا۔ حضرت صدیق اکبر آپ کے بارے میں آتا ہے، حضور جب معراج پہ گئے نا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش پہ میں نے ابو بکر کے چلنے کی آواز سنی ہے، اور ابو بکر صدیق وہ شان والے ہیں، وہ مقام والے ہیں کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب جب معراج سے واپس آئے تو کیا ہوتا ہے کہ حضور صحابہ میں فرماتے ہیں میرے صحابہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ تک پہنچا، یہ بات ابو جہل جو تھا اس کے کان میں پڑ گئی، اس نے ایک ڈھول پیٹنے والا اسے بلا لیا، وہ کیا کرتا گلی کے کونے پہ کھڑا ہو جاتا اور ڈھول بجاتا، جب لوگ جمع ہو جاتے یہ ابو جہل کہتا لوگوں ایک میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہے میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ تک پہنچا، پھر واپس آ گیا، کیا مانی جا سکتی ہے؟ لوگ کہتے نہیں یہ تو جھوٹ ہے۔ یہ کہتا پھر سنو وہ جادوگر محمد نے کہا ہے۔ اسی طرح یہ کرتا رہا، ایک گلی کے کونے پہ پہنچتا ہے، وہاں ڈھول پیٹا جاتا ہے، وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی گزر ہو گیا۔ اس نے کہا یار رک ابو بکر رک، تجھ سے مجھے کام ہے۔ آپ رکے تو یہ کہنے لگا اگر کوئی کہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ تک پہنچا، پھر واپس آ گیا، کیا بات مانی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا 1 ماہ لگتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کا، اور 1 ماہ لگتا ہے واپس آنے کا، 2 ماہ چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر مسکرایا اور کہنے لگا ابو بکر پھر تیرے یار محمد نے کہا ہے۔ آپ فرمایا کیا تو نے کہا؟
اس نے کہا تیرے یار مصطفیٰ نے کہا ہے، اتنا اس کا کہنا تھا، آپ نے ابھی حضور سے نہیں سنا تھا۔ فرمایا اے لانتی سن لے، اگر یہ میرے یار محمد نے کہا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے، انہوں نے سچ فرمایا۔ اور حضرت صدیق اکبر آپ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ جب ایمان لائے نا تو باپ کے ساتھ کچھ بات ہونے لگی، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ابا جان آپ نے توجہ فرمائی، عرض کیا کہ ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر فرمانے لگے بیٹا تو نے کیا کہا؟ عرض کہتے ابا جان ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم اگر اسی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں نے بیٹا نہیں سمجھنا تھا، محمد کا گستاخ سمجھ کے تیرے ٹوٹے کر دیتا، تیرے ٹکڑے کر کے بتاتا کہ بیٹے کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، محمد کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، من سب نبیا فاقتلوا۔ حضرت صدیق کا ایمان ذرا دیکھیے کیسا ایمان ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ ایک دن گھر میں تشریف لائے نا، اس وقت آپ کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، آپ کے والد اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ ذہن میں رہے کہ حضرت صدیق اکبر گھر میں جاتے ہیں تو باپ کوئی ایسی اس نے بات کی حضور کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، اور حضرت ابو بکر نے زور سے باپ کے رخسار پہ تھپڑ مارا، اور پھر لگا نا صدیق کا تھپڑ، باپ زمین پہ گرا۔ یہ بات چلتے چلتے میرے آقا تک پہنچی، حضور فرماتے ابو بکر آج تو نے باپ کو مارا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے باپ نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہی ہے، کوئی غلط بات کہی ہے، مجھے گوارا نہیں ہوا، اور اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ میرے پاس تھا تھپڑ چلانے کو، تلوار ہوتی باپ کے ٹکڑے کر کے بتا دیتا کہ ابے کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، محمد اور رسول اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ایمان، یہ حضور سے عشق کرنے کا انداز ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اور آپ کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ صحابہ جس سے بھی پوچھو وہی یہی کہتا ہے کہ اے پوچھنے والے ہم سب میں سے ابو بکر پہلے نمبر پر ہے۔ اور میں نے حدیث پڑھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کرتے تھے، کیا فرماتے؟ قسمیں اٹھا اٹھا کر فرمایا کرتے تھے اے لوگوں سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر لے کر تشریف لائے اور اس کی تصدیق کی تو ابو بکر نے کی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جب وصال کا وقت آتا ہے، وصال کا وقت آتا ہے تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی میرے وصال کا وقت آ گیا ہے، ایسا کرنا جن ہاتھوں سے تو نے رسول کائنات کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور پھر میری چار پائی کو اٹھا کر روزہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور ہاتھ باندھ لینا اور پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور عرض کرنا
یا رسول اللہ آپ کا یار غار آ چکا ہے، اگر روضہ رسول کے دروازے خود بخود کھل جائیں اور آواز آئے تو مجھے روضہ رسول میں حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اگر آواز نہ سکے تو پھر مجھے اٹھانا میری چارپائی کو اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ واہ صدیق، تیری شان پہ قربان جاؤں، تجھے غسل اس نے دیا جس نے محمد اور رسول اللہ کو غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غسل دیا۔ جب غسل دے کے فارغ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، چارپائی کو اٹھایا گیا اور لے کر آئے حضور کے روضے کے پاس، رکھ دیا، ہاتھ باندھ دیے، پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہلے حضور پہ سلام پڑھا، پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آ چکا ہے، کیا اجازت ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ گنبد خضرا کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو اپنے حبیب سے ملنے دو۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔